حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک کہ وہ اپنے ماں باپ بیوی بچے مال و متاع دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر وہ مجھ محمد عربی سے پیار نہ کرے. بڑی بڑی دکاندار کچھ اب آپ ادھر بیٹھے میں جانتا بھی ہوں کچھ کو کتنے بڑے تجارت کے مراکز ہوں دکانیں ہوں بند نہیں ہوتی لیکن ماں مر جائے تو باہر ایک جناب چارٹ لکھا جاتا ہے چونکہ ہماری والدہ جناب وہ فوت ہو گئی ہیں اس لیے 3 دنوں کے لیے دکان بند ہے. یہ کیوں؟ کیونکہ والدہ کے ساتھ محبت ہونا چاہیے. آج تک اتنی عمر آپ کے بھی گزر گئی بتاؤ کبھی یہ چارٹ لکھا ہوا دیکھا کہ رسول اللہ کی عزت ناموس کے اوپر حملہ ہو گیا لہٰذا 3 دن کے لیے دکان بند ہے. پھر تو نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل اور نگاہ مسلمان نہیں کچھ نہیں. یہ نعرہ لگانا بڑا آسان اور میں بھی محمد عربی کا غلام آپ بھی غلام تو پھر آقا و مولا کے دین مصطفیٰ کے اوپر حملے کس طرح ہوگے. میں بھی غلام آپ بھی غلام پھر غازی ملک ممتاز قادری جناب پھانسی کے پھندے پہ کس طرح چلے گئے. میں بھی غلام آپ بھی غلام پھر جناب کو دنیا دار اور عام خور کتے انہوں نے جناب مساجد کو اوپر تالے کس طرح لگا دیا T20 میچ کروانے کے لیے. ہم نے اپنے گھروں کی تو حفاظت کی. اب بتاؤ کہ آپ اپنے گھر میں کسی کو نہیں گھسنے دیتے ہیں جی. آپ اپنے گھر کے ہمارے ظفر فرماتے تھے آپ اپنے گھر کی کنڈی بھی نہیں اتارنے دیتے ٹوٹی تک نہیں اتارنے دیتے. نہیں جی ہماری عزت ایسی تیسی ساڑھے کار کس طرح بڑھ گئی. اب بتاؤ تو جب وہ جناب ڈالے آئے مسجد کے سپیکر اتارنے کے لیے تو پھر آپ لوگ کیوں نہیں باہر نکلے. ہمیں یہ بات نہیں سمجھ آ کہ مسجد کا امام اور خطیب جس کے پیچھے آپ نمازیں پڑھتے ہیں جو آقا و مولا قرآن و حدیث آپ کو سناتا یہ غازی ملک ممتاز قادری صاحب تو اپنی منزل پا گئے. ان کا وہ وقت مقرر تھا انہوں نے تو وہ پرواز بڑھی وہ شاید ہی کسی کے نصیب میں آنی. لیکن بات یہ ہے کہ سوال تو ہم سے پوچھا جائے گا نا کہ بتاؤ تم نے کیا کیا. امام مسجد خطیب صاحب کو پولیس والے آ کے اٹھا کے لے جاتے ہیں صرف اس جرم کی پاداش میں کہ آپ جناب آقا و مولا کے اپنے نبی کی آپ عزت ناموس کی بات کیوں کہہ رہے ہیں. آپ جناب کفر کی آنکھ میں آنکھ ڈالنے کی بات کیوں کہہ رہے ہیں. آپ یہ لوگوں کو کیوں بتا رہے ہیں کہ آپ عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری اور اپنے نبی کی عزت ناموس و حرمت مصطفیٰ کے لیے نکل رہے ہیں. اس پاداش میں مسجد کے امام خطیب کو اٹھایا جاتا ہے. آپ اپنے ڈیرے سے تو تم نے ایک مرغی بکری بھی نہ اٹھانے دی پورا گاؤں جمع ہو جاتا ہے. نہیں جناب ہوتے پورے شہر فضا پھیل جائے گی جناب ساڑھے من چوری ہوگی جناب ساڑھے تو عزت بیزتی کا مسئلہ ہو ساڑھے ڈیرے تو جناب کوئی چور آ جائے اس کی کس طرح ہمت. اپنے ڈیروں کی تو تم نے اتنی حفاظت کی تو اتنا تو آپ آگے کھڑے ہوا کریں نا. پولیس والوں سے آپ پوچھیں کہ جناب ہاں اگر ہمارے امام خطیب صاحب نے کوئی غلط بات کی ہے کسی غلط سرگرمی میں یہ ملوث ہے ہم ان کو گاؤں کے مسجد کے ہم گاؤں کے اندر بھی نہیں گھسنے دیں گے. لیکن جب بات کی ہے انہوں نے اللہ کے رسول کی قرآن و حدیث کی تو پھر کسی سارے بچے لگتے ہم نے اپنے امام خطیب کو یہاں سے نہیں جانے دینا. جائیں گے تو پہلے ہم کھانے جائیں گے پھر ہمارے امام صاحب کھانے جائیں گے. حضور کی غلامی جون سی ہے وہ پھر یہی ہے. مساجد کے لیے نہ کھڑے ہوئے اپنے گھروں کے لیے کھڑے ہو گئے. ماں مار گئی اس کے لیے دکانیں بند. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے دکان نہ بند ہو سکی. کسی کو تھپڑ مارا اپنی ذات کے لیے کسی کا سر پھاڑا اپنی زمین کے لیے. یہ بتاؤ کہ آقا و مولا کے لیے کیا کیا. Thanks for watching my YouTube channel. Please like, comments and subscribe my channel.